اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ایوبی خاندان کے بعد شام اور مصر میں عالم اسلام کی دفاع کی ذمہ داری مملوک سلاطین نے سنبھالی۔ اس وقت عالم اسلام کو بیک وقت صلیبیوں اور تتاریوں کی الغار کا سامنا تھا۔ مملوک سلاطین نے ان دونوں محاذوں پر حریف طاقتوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کر کے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ حکومت کس طرح ایوبیوں سے مملوکوں کو منتقل ہوئی اور ان نئے قائدین نے صلیبی حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ فتنہ تاتار کا رخ کس طرح پھیرا، ضروری ہے کہ ہمیں فتنہ تاتار کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ پھر چونکہ تاتاریوں کا مقابلہ سب سے پہلے خوارزم شاہی حکمرانوں نے کیا تھا، اس لیے خوارزم شاہی خاندان کا تعارف بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ فتنہ تاتار و قیامت صغریٰ تھی جو 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں پر ٹوٹی۔ اس عالمی فتنے کے بارے میں خود احادیث نبویہ میں واضح پیشنگوئیاں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان ترکوں کی ایک ایسی قوم سے قتال نہ کریں جن کے چہرے تہ بتہ ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ وہ بالوں کے لباس اور بالوں ہی کے کپڑے پہنیں گے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، تم قیامت سے پہلے ایسی قوم سے قتال کرو گے جس کے جوتے بالوں کے ہوں، ان کے چہرے گویا تہ بتہ ڈالوں کی طرح ہوں گے، سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ اس مفہوم کی کئی روایات صحیح بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہیں، اور اکثر شراح حدیث نے پورے شرح صدر کے ساتھ ان احادیث کا مصداق تاتاریوں کے حملے اور ان کی تباہکاریوں کو قرار دے دیا۔ چنانچہ نامور شارح حدیث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ قریب الفہم بات یہی ہے کہ ان احادیث میں چنگیز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں برپا ہونے والے فساد کی جانب اشارہ ہے۔ ان ترکوں سے قتال کا مشاہدہ ہو گیا ہے، یہ لوگ ان تمام علامات کے ساتھ ہمارے زمانے میں پائے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا قتال کیا ہے جو اب تک جاری ہیں۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ان واقعات کا ایک حصہ 617 ہجری میں پیش آ چکا ہے۔ ترک تاتاریوں کا ایک عظیم لشکر ظاہر ہوا جس نے ماورائے نہر اور خراسان کے باشندوں کو ہلاک کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جنہوں نے غاروں میں پناہ لی۔ یاد رہے کہ حدیث میں ترک کے لفظ کا اطلاق تاتاریوں پر اس لحاظ سے ہے کہ تاتاری ترک بن یافز بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہونے کے لحاظ سے ترک قوم کی ایک شاخ تھی۔ تاتاریوں کی تباہکاریاں، کیونکہ تاتاریوں کے حملے سے 600 سال قدیم اسلامی تہذیب و تمدن خاک میں مل گیا۔ عالم اسلام کے مغربی شہروں سوا کوئی علاقہ تاتاری عرب گروں سے محفوظ نہیں رہ سکا، اور جہاں ان کے قدم نہیں پہنچے وہاں بھی ان کا خوف لوگوں کو ہوا سے باہتا کیے دے رہا تھا۔ ہر شخص یہ یقین کر چکا تھا کہ تاتاری آج نہیں تو کل یہاں بھی آگ اور خون کی ہولی کھیلیں گے۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور مجاہد قائدین اسی طوفان کی نظر ہوئے۔ ہزاروں قلعے اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل بڑے بڑے شہر بے نام و نشان ہو گئے۔ تاتاریوں کے حملے کے چشمدید گواہ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ حادثہ تمام دنیا پر چھا گیا ہے مگر خصوصاً مسلمانوں پر۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی تو وہ یقیناً سچا ہوگا،
کیونکہ تاریخ میں اس واقعے کی قریب بلکہ اس کا عشر عاشر بھی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے حوادث کے تذکرے میں مورخین جو عظیم ترین حادثہ بیان کرتے ہیں وہ بیت المقدس میں بہتے نصر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کا قتل عام ہے۔ مگر در حقیقت بیت المقدس ان شہروں کے مقابلوں میں کچھ بھی نہیں جن کو ان بدبخت تاتاریوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک بیت المقدس سے کئی گنا بڑا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے مقتولین کو تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تعداد سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان شہروں میں سے ایک شہر کے افراد کی تعداد بھی بنی اسرائیل کے تمام مقتولین سے زیادہ ہے۔ شاید دنیا والے اس عالم کے فنا ہونے تک اس جیسا حادثہ پیر نہیں دیکھیں گے سوائے یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کے۔ جہاں تک دجال کے ظہور کا تعلق ہے تو ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دے گا جو اس کے تابع ہوں گے اور صرف مخالفین کو قتل کریں گے، مگر ان تاتاریوں نے تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا بلکہ عورتوں مردوں بچوں سب کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ انہوں نے حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر کے بچوں کو نکال کر ذبح کیا ہے۔ یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ اس کی چنگاریاں ہر طرف اڑ رہی ہیں اور اس کا فساد ہر طرف پھیل چکا ہے، اور یہ شہروں سے اس بادل کی طرح گزرتا چلا گیا ہے جس کو آندھی ہانک رہی ہو۔ مشہور جغرافیہ ایدان مورخ اور سیاح یاقوت حموی جو اس حملے کے وقت سلطنت خوارزم کے شہر مرو میں تھے، ایک مراسلے میں اس سانحے پر اپنے غم اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان شہروں میں کفار اور خدا کے منکر گھس چکے ہیں، ان پردہ سراؤں پر گمراہوں اور دشمنوں کا حکم نافذ ہے، وہ محلات حرف علت کی طرح مٹ چکے ہیں، اب وہ وطن صرف انسانی لاشوں اور کوؤں کا ٹھکانہ بن گیا ہے، وہاں صرف الو کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان ممالک کے حدود میں باد سموم کے بگولے چل رہے ہیں، دوسروں کا دل بہلانے والا وہاں جا کر خود وحشت زدہ ہو جاتا ہے، تباہی و بربادی کہ اس حادثے پر شاید ابلیس بھی مرثیہ کہتا ہوگا۔ اس حادثے کا مشاہدہ کرنے والا بہرحال ایک شخص جان بچا کر خراسان پہنچا، لوگوں نے اس سے تاتاریوں کی غارتگری کا حال پوچھا تو اس نے کہا، جس میں تاتاریوں کی دہشت گردی کی پوری داستان پنہاں ہے۔